آپ قرآن پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی نے 5 نبیوں کا میلاد قرآن میں بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد نامے قرآن کے 5 رکوع پر متفرق پہلا واقعہ ہی میلاد نامہ آدم ہے۔ فرشتوں کو جمع کیا، میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، کیا کریں؟ سیلیبریشن کرو۔ آدم کی ولادت کا موقع نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جیسے ہی میں یہ آنکھ کھول دیں، یہ پیدائش ہو جائے، ولادت ہو جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل مجمعون الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سیلیبریٹ کیا، آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے میلاد منایا اللہ نے اسے نورانی قرار دے دیا، اور جس نے انکار کیا اللہ نے اسے شیطانی قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد نامہ اللہ نے 28 ابتدائی آیات میں بیان کیا، اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد نامہ سورہ مریم میں کیا؟ سلام علیہ یوم ولد، سلام ہو یحییٰ پر کس دن؟ جس دن وہ پیدا ہوئے۔ لہذا نبی پیدا ہو رہا تو اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ فرماتے والسلام علیک یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، سرکار نے فرمایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ووالدین وما ولد کہہ کر حضور کے میلاد کو بیان کیا، اور حضرت مریم کی میلاد کو اللہ نے سورہ آل عمران میں بیان کیا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ میرے غلام الجمعۃ عید للمسلمین، لوگ کہتے ہیں 2 عیدیں، تیسری عید مل گئی۔ حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا کہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم 2 عیدیں مناتے، ہم تو بطور عید مناتے۔ حضرت عمر نے حضرت ابن عباس دونوں سے احادیث فرمایا میاں تم ایک عید کی بات کر تو ہماری تو 2 3 عیدیں تھی اس دن۔ وہ یوم عرفہ تھا مسلمانوں کی عید کے دن، وہ جمعۃ المبارک تھا مسلمانوں کی عید کے دن، وہ تکمیل دین کا دن تھا، وہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ لہٰذا یہاں پر تو پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں نہ جانے کتنی عیدیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث مبارک رسول اللہ نے 5 عیدیں بیان فرما دی، ایام تشریق، یوم نحر، اس کو سرکار نے عید قرار دیا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم۔ اور پھر میں عرض کر رہا تھا کہ آدم پیدا ہوئے، فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن۔ فرمایا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا فیہ خلق آدم، اس لیے کہ اس دن تمہارے باپ آدم پیدا ہوئے۔ معلوم ہو آدم پیدا ہو تو عید کا دن، اور جس دن فخر بنی آدم پیدا ہو ہزاروں عیدوں کا عید۔ یہ عید بھی ہے اور یقینی طور پر جشن بھی ہے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوتے نا، اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اللہ فرماتا وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم گھبرا مت، اللہ کے میرا نبی آنے والا، اس کی ولادت ہونے والی ہے، یہ سوکھا ہوا درخت ہے، اس کو ہاتھ تو لگا۔ حضرت مریم جیسے ہی ہاتھ لگاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی میلاد عیسیٰ کی خوشی میں اس کو ہرا بھرا کر دیتا ہے اور پانی جاری ساری کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبرک بھی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے سیلیبریٹ بھی کرتا ہے۔ تو یقینی طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر جواز کی آپ بات کریں گے صبح ہو جائے گی۔ میں قرآن سے بھی بیان کرتا رہوں گا، میں احادیث نبویہ سے بھی بیان کرتا رہوں، لیکن ناجائز کی ایک دلیل اگر کوئی ہمیں دینا چاہے تو ہم موجود ہیں میٹرو ٹی وی پر، کوئی ایک دلیل ہمیں دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں نے اپنے دوستوں کے بہت سے کلپ سنے ہیں جو مجھے سینڈ کرتے ہیں، جس میں کچھ حضرات کی طرف سے ربیع الاول کے موقع پر، خاص طور پر 12 ربیع الاول کا دن منانے کے حوالے سے بڑے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی دلائل دے رہے ہیں جو بظاہر پڑھے لکھے اور عالم بھی معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلائل دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے صاحب علم لوگ ہیں۔ اس میں کئی طرح کی دلیلیں دی جاتی ہیں۔ مثلا ایک صاحب کا میں نے سنا کہ وہ یہ دلیل دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت موسیٰ کی ولادت کا قرآن میں ذکر کیا، حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر کیا، حضرت مریم کی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی پیدائش کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے یہ کہا فرشتوں کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدہ میں جھک گئے، اور جس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش پر سجدہ نہیں کیا وہ ذلیل ہو گیا، وہ لعین ہو گیا، وہ مردود ہو گیا۔ تو گویا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کا پیدائش کا دن منایا،
کبھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کھجور کے خشک تنے کو بھی پھل دے دیا اور زمین سے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا. کبھی وہ کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی کرتے ہیں. اس حوالے سے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، ایک ہے کسی اللہ کے نبی کا پیدائش کے وقت کوئی کسی برکت کا ظہور، اس کا تو کوئی بھی منکر نہیں. اللہ کا جو نبی دنیا میں تشریف لائے ان کی پیدائش پر طرح طرح کے واقعات رونما ہوئے، ایسے خلق عادت ظاہر ہوئے کہ جس سے دیکھ کر اللہ نے عام لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ یہ عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کوئی خاص مقرب اور نبی دنیا میں آیا ہے. یہ تو ان کی تخلیق پر ہوا. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور بہت سارے کام ایسے اللہ نے پیدائش پر بہت ساری چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو دیں. لیکن ہمارا اس بات میں اختلاف نہیں، ہم ان برکات کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبیوں کی پیدائش کے موقع پر دنیا میں ظاہر ہوئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر بہت ساری چیزیں دنیا میں ظاہر ہوئیں، جیسے آگ کے سینکڑوں سال جلنے والے اس چخے کا بجھ جانا، اور ایسے ہی کسرا کے محلات کے کنگروں کا گر جانا. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے موقع پر دنیا میں نور کا پھیل جانا. ان تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ تو ہمارے نبی کی عظمت اور شان کی دلیل ہے. اسی طرح باقی انبیاء کی پیدائش کے موقع پر جو کچھ ہوا اس میں تو اختلاف نہیں. اختلاف اس میں ہے کہ جب کوئی نبی دنیا میں آئے تو آنے کے بعد پھر ہر سال وہ دن منانا یہ عبادت اور ثواب ہے. انبیاء علیہ السلام کی تخلیق کا دن دنیا میں منانے کی اللہ نے قرآن پاک میں ترغیب دی ہے، یا کسی نبی کو یہ حکم دیا کہ اپنی امت سے کہو کہ جو میری پیدائش کا دن ہے وہ تم بھی ہر سال منایا کرو. اختلاف تو اس بات میں ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریفہ کا جو دن ہے اس کو ہر سال منانا یہ بھی ثواب اور عبادت ہے کہ نہیں. اختلاف اس میں ہے. ان کو ثابت تو یہ کرنا تھا کہ ہر سال منانا یہ بہت بڑا ثواب ہے، لیکن یہ جو چیز پیش کر رہے ہیں اس کا تعلق منانے سے ہے ہی نہیں. وہ تو تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ کی خاص برکات ظاہر ہوئی ہیں، منانے کا کہاں ذکر ہے. دوسری بات یہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا، وہ جس رات کو حضور تشریف لائے، ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک بھی وہ رات شب برات سے بھی اور شب لیلۃ القدر سے بھی افضل رات ہے. لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور جس رات کو حضور تشریف لائے، حضور ساری مخلوق کے سردار ہیں، وہ رات ساری راتوں سے افضل ہے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ ایک ہی دنیا میں رات تھی یا ہر سال وہ رات آتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں ایک ہی رات ہے تو پھر اس ایک رات جیسی دنیا میں کوئی رات نہیں، جیسے حضور جیسا اس کائنات میں اور کوئی پیدا نہیں ہوا. اس رات جیسی بھی اور کوئی رات نہیں. اب اختلاف اس میں ہے کہ ہر سال وہ جو رات آتی ہے اس میں وہی برکات ہوتی ہیں کہ جو پہلی رات جب حضور پیدا ہوئے تھے تو اس رات میں جو برکتیں ظاہر ہوئی تھیں، کیا وہ ہر سال وہ برکتیں واپس آتی ہیں؟ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم تو اس کا ثبوت مانتے ہیں. اب دوسری بات یہ سمجھے، کہتے ہیں کہ جی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا جو دن ہے وہ افضل الایام ہے، سارے دنوں میں سے افضل دن ہے. اور اس کی وجہ حضور نے بیان فرمائی، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وجہ سے جو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کی وجہ سے جمعہ افضل دن ہے، تو جو حضور کی پیدائش کا دن ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے. تو اس پر میرا سوال یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے وہ سید الایام ہے اور اللہ کے نزدیک تمام دنوں کا سردار ہے. اگر وہ دن
سارے دنوں کا سردار ہوا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وجہ سے، تو حضور تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور یہ بھی طے ہے، حدیث میں موجود ہے کہ حضور پیر کے دن پیدا ہوئے۔ تو جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اگر یہ دن آدم علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے سید الایام بنا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ حضور تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، پھر جمعے کو سید الایام نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر تو پیر کو سید الایام ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وجہ سے سید الایام نہیں بنا، بلکہ حضور نے اس کے بارے میں حدیث میں 6 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ دن جو ہے اس کو 6 چیزیں ایسی حاصل ہیں جو باقی ایام کو حاصل نہیں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور دوسری فرمائی اسی دن فیہ ادخل الجنہ، اسی میں آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، وفیہ اخرج، اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، وفیہ توفیہ، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ چیز اس دن کو حاصل ہے، اور دوسری فرمایا کہ اس ایک دن میں ایک ایسی گھڑی اللہ نے رکھی ہے کہ کوئی بندہ بھی اس دن اس گھڑی کے اندر جو بھی اللہ سے سوال کرے، اللہ وہ اس کا سوال پورا فرماتے ہیں، اس کی وہ چیز اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ایک اور چیز جو اللہ نے خاص رکھی ہے وہ یہ کہ اسی دن اللہ قیامت کو قائم فرمائیں گے۔ تو معلوم ہو گیا کہ جمعے کے دن کو جو فضیلت ملی ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں ملی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بلکہ وفات بھی اسی میں ہے، جنت کا داخلہ بھی اسی میں ہے، جنت سے نکالنا بھی اسی میں ہے، قیامت بھی اسی میں ہے، اور بھی بہت ساری چیز اس دنیا میں اس جمعے کے دن میں گنوا دی۔ تو پھر ایک کا ذکر کر کے اپنا مطلوبہ ایک من گھڑت جو مسئلہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک چیز کا ذکر کیا اور باقیوں کا نہیں کیا۔ لہٰذا یہ اگر تخلیق کی وجہ سے افضل الایام ہوتا تو پھر حضور کی تخلیق تو آدم کی تخلیق سے افضل ہے، لہٰذا پیر کا دن افضل الایام ہوتا، جمعے کا دن افضل الایام نہ ہوتا۔ پھر یہ بات کہ جو جمعہ ہے یہ سید الایام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا جمعے کا دن تو عید الفطر سے بھی افضل ہے، عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے۔ تو جب عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے تو پھر یہ سب سے بڑی عید ہوئی، تو پھر یہ 2 عیدیں پڑھتے ہیں، تیسری عید جمعے کے دن بھی پڑھا کرے۔ ایک سوال یہ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں دن کو بھی عید کہا، فلاں کو بھی کہا، فلاں کو بھی کہا۔ اگر اتنی عیدیں ہیں تو پھر اس حدیث کا کیا جواب ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت انس اس کو ذکر کر رہے ہیں، جب حضور مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضور نے پوچھا کہ اہل مدینہ اس دن کیا کر رہے ہیں؟ وہ مدینے والے اس دن کھیل کود کر رہے تھے۔ تو حضرت انس نے کہا یا رسول اللہ، سال میں 2 دن ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم مدینہ منورہ میں کھیل کود کرتے ہیں، تماشا کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 دنوں کے بدلے اللہ نے تمہیں 2 اور خوشی کے دن دے دیے ہیں، وہ یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر ہے۔ حضور نے 2 دنوں کو عیدین کہا، اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو آدمی 2 عیدوں کی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں التجائیں کرے تو اس آدمی کا دل قیامت کے دن زندہ رہے گا جس دن عام لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ یہاں بھی حضور نے 2 عیدوں کا لفظ ارشاد فرمایا۔ پھر اگر کئی عیدیں ہیں تو پھر ان سے یہ پوچھو کہ تم بھی حنفی ہو، ہم بھی حنفی ہیں، کیا فقہ حنفی کی کتابوں میں جو جہاں بھی عیدین کا باب باندھا گیا ہے 2 عیدوں کا ذکر کیا ہے، تیسری کوئی عید نہیں؟ اگر جمعہ بھی عید ہے تو پھر عیدین کا باب تو نہیں باندھنا چاہیے تھا، جمعے کو بھی عیدوں میں شامل کرنا چاہیے تھا، پھر حضور کی پیدائش کا دن بھی جمعے میں عیدین میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا یہ جو بات ہے یہ سرے سے بے بنیاد بات ہے، بے اصل بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اب یہاں اس موقع پر میں 2-4 چیزیں ایسی ہیں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ عام لوگوں کو سمجھ آئے
کہ ان کے اس دعوے میں کیا حقیقت ہے اور کتنی اصلیت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کہتے ہیں جی حضور تو پیر والے دن روزہ رکھتے تھے، حضور اپنی پیدائش کا دن خود مناتے تھے، تو حضور ہر پیر کو رکھتے تھے نا، تو اگر حضور کا روزہ رکھنا یہ حضور کا پیدائش کو دن منانا ہے تو پھر تم بھی ہفتہ وار منایا کرو، تم سال کے بعد کس دلیل کی بنیاد پر مناتے ہو؟ دلیل تو پیش کرتے ہو پیر والی ہفتہ وار کی اور مناتے ہو سال کے بعد، یہ سال والی عبادت کہاں سے آ گئی؟ تو اس تمہاری دلیل اور تمہارے دعوے میں کسی قسم کی کوئی مطابقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، پیر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے کہ حضور گلی میں نکل کے لوگوں کو کہتے تھے آؤ میرا دن پیدائش کا مناؤ، اور تمہاری طرح وہ جھنڈیاں اور وہ فضول خرچیاں اور وہ سارے کام کرتے تھے جو تم کرتے ہو، ان کا ثبوت کہاں سے آ گیا؟ تو اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش منانا ہے تو تم بھی روزہ رکھے کرو، نبی علیہ السلام کی پیروی ہو جائے گی، یہ کہاں سے عبادت آ گئی؟ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے علاوہ بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کتنی دفعہ یہ دن حضور کی پیدائش کا آیا؟ کتنی دفعہ 12 ربیع الاول آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو یہ فرمایا کہ آج میری پیدائش کا دن ہے، آؤ ہم مل کر آج خوشی مناتے ہیں؟ یا صحابہ کرام نے اپنے ادوار میں اپنی زندگی میں کبھی اس 12 ربیع الاول میں اکٹھے ہو کر یہ دن خوشی کا منایا ہو؟ اس کا ثبوت کہاں سے آ گیا؟ سوال تو 12 ربیع الاول کا ہے، باقی باتیں یہ کہاں سے آ گئی؟ اور پھر اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تم دلیلیں اور حدیثیں اور آیات پیش کرتے ہو کہ اگر انبیاء کی یوم تخلیق پر اللہ نے دن منایا تو ہمیں بھی حضور کی یوم تخلیق پر منانا چاہیے، یہ ساری آیات اور حدیث صحابہ نے پڑھی تھی کہ نہیں؟ اگر پڑھی تھی، انہوں نے تمہاری طرح کا دن منایا ہے تو بتا دو، نہیں منایا تم نے ایجاد کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم حدیثوں کا مطلب غلط سمجھے ہو، آیات کا مطلب غلط سمجھے ہو۔ سیدھی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو یا تمام انبیاء کی پیدائش ہو، وہ پیدائش اپنی جگہ برحق ہے، لیکن وہ اسی دن اللہ کی برکات نازل ہوئی تھی جس دن اللہ کے وہ نبی پیدا ہوئے۔ ہر سال ان دنوں کو منانا یہ الگ مسئلہ ہے، ہمارا اختلاف اس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم پیدائش جس دن حضور پیدا ہوئے اس دن تو برکات کا ظہور ہوا، اور ایسی برکات کا ظہور ہوا جو دنیا میں کسی نبی کی پیدائش پر نہیں ہوا۔ لیکن ہر سال وہ دن وہ برکات ہر سال واپس آتی ہیں؟ کیا ہر سال جب وہ دن آتا ہے تو وہ برکات تاریخ کے حساب سے واپس آتی ہیں اور ان کے اندر وہی برکات ہوتی ہیں جو نبی علیہ السلام جس رات کو پہلے دن پیدا ہوئے تھے وہی برکات ہر سال اس رات میں آتی ہیں؟ یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اس لیے یہ سارا پلندہ ہی بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اس کو بے بنیاد طریقے سے گڑا گیا ہے اور اس کو کھڑا کیا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تخلیق بھی برحق اور اس موقع پر جو برکات کا ظہور ہوا وہ بھی برحق، لیکن ان لوگوں نے جو اس حوالے سے جھوٹ گڑا ہے وہ اپنی جگہ واضح اور آشکارا ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہر سال حضور کی پیدائش کا دن منانا عبادت ہے۔ اگر یہ عبادت ہے تو پھر اس کا ثبوت کہاں سے ہوگا؟ کیا یہ ہم نے آج شروع کرنا ہے، یا اگر یہ عبادت اور ثواب ہے تو عبادت اور ثواب کی بنیاد حضور نے رکھی ہے؟ حضور سے ثابت کرے، صحابہ سے ثابت کرے، تابعین سے ثابت کرے، تبع تابعین سے ثابت کرے، یہاں تک کہ 500 سال کے اندر کسی سے بھی اس چیز کا ثبوت نہیں پیش کیا جا سکتا کہ انہوں نے یہ دن منایا ہو۔ اگر یہ دن منانا ثابت ہوتا صحابہ کرام سے تو حضور کی پیدائش کے دن کے اندر بھی اختلاف ہے، تاریخ میں اختلاف ہے، بلکہ جو اس چیز کے دعوے دار ہیں ان کے اپنے امام مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 12 کے تو وہ بھی قائل نہیں، 12 کے تو وہ وفات کے قائل ہیں۔ تو یہ دن منانا، پہلے تو دن کا اختلاف روایات صحابہ کرام سے ثابت ہے،
اور دوسرا یہ کہ اس کا ثبوت نہ حضور سے ہے نہ صحابہ سے ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے ہم پچھلی تمام دلائل کو یعنی دل منانے کے حوالے سے، اول تو دن منانے کے حوالے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی ہے تو ہم ثابت بھی ہو جائے تو ہم عمل اس پر اس وقت کریں گے جب ہمارے نبی نے کہا ہو یا صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہو، کیونکہ پچھلی شریعتوں میں بہت سے کام ایسے ہوئے ہیں جو ہماری شریعت میں حرام ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، حضرت آدم کو سجدہ کیا گیا، تو سوال ہو سکتا ہے کہ اب اعلیٰ تو حضور ہیں، آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو حضور کو نہیں. جیسے انہوں نے قیاس کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر اگر پیدائش دن منایا جا سکتا ہے تو حضور کا نہیں، تو پھر یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ آدم کو سجدہ کیا گیا تو حضور کو نہیں ہو سکتا. حضور تو اعلیٰ اور افضل ہے. حالانکہ حضور کو صحابہ نے سجدہ کرنے کی اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء الاسلام وبطلت السجدہ، جب اسلام آ گیا تو سجدہ باطل ہو گیا، اب اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. تو ہم حضور کی شریعت کے پابند ہیں. ہمیں تو وہ دلیل دو کہ حضور نے یہ کیا تھا، صحابہ نے یہ کیا تھا، حضور نے یہ سکھایا تھا، فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا تھا، تم کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم کریں گے، ورنہ یہ سب بے دلیل اور من گھڑت باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے.